ایک یتیم العلم نے قبر پر آذان دینے پر اعتراض کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قبر پر آذان دینا اچھا کام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کا حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ امر فرماتے۔ اسی مسجدن میں بانگو دئی دئی مری ویایو مانو نماز نٿا پڑھن ہے ان سے مقامن میں بانگو ڏين اللہ اکبر میت اچو اچو مقام والا اچو تو نماز پڑھو اللہ اکبر اللہ چھاجے لا پیا بانگ ڏيو میت کے ڈکے بانگ ڏيو چھاجے لا کوئی چنگو کم ہو تو رسول بانگ ڏياريا رسول کون ڏياري رسول کے وقت میں جنازہ ہوا رسول پان پڑھایا رسول قبر میں لہی بیٹھو وہ رسول بانگ ॾياريا دین تو مکمل ہے پر رسول کون ڈیاری تھا تنجو عقل تنجو دین رسول خام متے بانگ کے دے چھاجے لا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آذان میں ہوتا کیا ہے؟ آذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کہی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا گواہی دیا جاتا ہے اور آذان میں ایک بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اب یہ ان دیوبندی ملاؤں کو اس میں بھی بدعت و شرک نظر آنے لگا، حالانکہ فقہ حنفی کے معتبر ترین کتاب در مختار میں ہے کہ آذان یعنی نماز کے علاوہ بھی 11 جگہ دینا مستحب ہے۔ اس میں ہے کہ بچے کے کان میں آذان دینا جب نیا بچہ پیدا ہو، مغموم غمگین شخص کے کان میں آذان دینا، مرگی والے کے کان میں آذان دینا، غضبناک بد مزاج آدمی اور بد مزاج جانور کے کان میں آذان دینا، لڑائی کی شدت کے وقت، آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت، میت کے دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت، جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، وبا کے زمانے میں آذان دینا مستحب ہے۔ یہ جو ہے وہ صاحب در مختار علیہ رحمہ جو فقہ حنفی میں نہایت ہی معتبر ترین کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ صلاۃ کے علاوہ یعنی نماز کے علاوہ آذان 11 جگہ اور جو 11 جگہ جو ہے وہ دینا مستحب ہے۔ اور یہ ملا جو ہے ان کو جو ہے وہ یہاں پر بھی بدعت اور شرک نظر آتا ہے سب سے پہلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آذان ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہم آذان اس لیے نہیں دیتے کہ جو ہے سارے قبر والے اٹھ کر نماز پڑھنے شروع ہو جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اس بات کو تو آپ بھی مانتے ہیں کہ بچے کے کان میں آذان دینا یہ سنت ہے جب نیا پیدا ہو، تو کیا آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر نماز پڑھانے کے لیے آپ ان کے کان میں آذان دیتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ غمگین ہوئے، تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی، اس کی وجہ سے آپ کا غم دور ہو گیا۔ تو یہ حلیت الاولیاء میں ہے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک جگہ سے نئی جگہ پر کوئی شخص منتقل ہوتا ہے تو وہاں اس کو وحشت ہوتی ہے، تو وہاں پر جب آذان دی جاتی ہے تو اس کی وہ وحشت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اس کی وہ جو تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اب بچہ اپنی ماں کے رحم سے، ماں کے پیٹ سے کسی اور جگہ منتقل ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں آذان دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی وحشت دور ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے افعال درست ہو جائیں۔ اس لیے ہمارا قبر پہ آذان دینا بھی اسی مقصد کے تحت ہے کہ جب دنیا سے بندہ گیا عالم برزخ میں ایک نئی جگہ میں ایک شخص منتقل ہو گیا تو وہاں پر اس کو وحشت ہوگی، تو اس لیے جو ہے ہم آذان دیتے ہیں تاکہ اس کی وحشت دور ہو جائے اور آذان کی برکت سے اس کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، اور آذان کی برکت سے اس سے جو نکیرین سوالات کرتے ہیں تو وہ سوالات بھی اسے آسانی کے ساتھ ان کا جوابات بھی دے۔ اور اسی طرح شیطان ملعون قبر میں آ کر جو اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شیطان چونکہ آذان کی آواز سے دور بھاگتا ہے، اس لیے ہم آذان دیتے ہیں تاکہ شیطان اس کے قریب نہ آئے۔ ابا کے خبر کو نہیں واہ بھی ملا منی دا کون بانگ نہ لاتا دیوں تو میت دین مل قبر میں ونے تو نا تیڈی مل شیطان منج گھڑیو ونے قبر میں میت کے ورو سوال جواب میں منجھائے تو بانگ دیندا سی نا وہ شیطان بھجی وی تو بانگ تے شیطان بھجے تو وہ میت منجھدو ہی کون۔ ہانے شیطان ہتاں ٹپی وری ہن جہان میں ونی میت کے تو منجھائے ملائکے دے ڈھڑا گر کھڑی منڈی دبی نو شیطان پھٹی ہے شیطان جی جو ملائکے دے اگیاں ونی قبر میں میت کے پتھر کھانا ہے شیطان کے تو کے سمجھایو تو شیطان ہن جانے میں پتھر نہ کھیا دا ہن جانے میں تو منجھا ہوڈا ونی تو پتھر کھا ہن جانے میں شیطان کی دال کون کر دیو کوڑا ہوڈے ونی ملائکے لٹھو کنے وٹھان ایڑو جر دین سو۔ اب دوسرا اعتراض مولانا صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی قبر میں تو آخرت اور عالم برزخ میں تو شیطان جا ہی نہیں سکتا، یہ انہوں نے سوچا کہ مولوی ایسے نہیں مانیں گے وہاں بھی، تو اس لیے ہم نے جو ہے یہ انہوں نے بات کر دی۔
تو پیارے بھائی یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے نوادر الاصول فی معرفت احادیث رسول، اس میں امام ترمذی علیہ رحمہ نے امام سفیان ثوری سے یہ حدیث پاک نقل کیا ہے کہ جب مردے سے سوال ہوتا ہے، یعنی قبر کے اندر نکیرن یہ سوال پوچھتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، تو اس وقت شیطان آ جاتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اس لیے حکم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میت کے ثابت قدمی کے لیے دعا کریں تاکہ وہ جو شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں ناکام ہو جائے۔ تیکھاں پوئے مولوین چا چیو تبا بانگ دیو تو شیطان بھجے تو میت سوال جواب میں منجھے نہ، منع شیطان کے بھجان جو طریقو بانگا۔ تو اب یہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ شیطان قبر میں آتا ہے اور وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب شیطان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شیطان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے مسلم میں امام مسلم علیہ رحمہ نے بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم میں اس حدیث کو لائے ہیں، ان جابرن قال سمعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مکان الروحہ، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بے شک شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ مکان روحہ تک چلا جاتا ہے۔ قال سلیمان، تو حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ فسألته عن الروحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، فقال، تو فرمایا ہی من المدینہ 36 میلا، یعنی یہ مدینہ شریف سے 36 میل دور ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اب مدینے میں اذان کتنا بھاگتا ہے، مدینے سے 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک مردہ جب وہ ایک جگہ ایسی نئی جگہ میں آیا ہے، وہاں اس کو وحشت ہو رہی ہے، وہاں اس کو سوال و جواب میں شیطان بہکا رہا ہے، تو وہاں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکبیر کو بلند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندا کو بلند کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟